دوسری قسم جو کہ دوسرا رسالہ ہے، رمضان کا پیغام۔ قسم اول کے آخر میں شعائر اسلام کے بارے میں تھوڑی سی بحث کر دی گئی ہے، اس لیے دوسری قسم میں رمضان المبارک کی بعض حکمتوں کا ذکر کیا جائے گا جو کہ شعائر کے مابین ایک تابندہ ترین اور اہم ترین حیثیت کا مالک ہے، اور یہ دوسری قسم 9 گہرے نکات اور لطیف مسائل پر مشتمل ہے جو کہ رمضان المبارک کے روزوں کی بہت سی حکمتوں میں سے 9 حکمتوں کی وضاحت کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ پہلا نکتہ، منظم عبودیت کا مظاہرہ۔ رمضان کے روزوں کا شمار اسلام کے اولین ارکان خمسہ میں سے ہوتا ہے اور اسلام کے عظیم ترین شعائر میں ان کا خاص مقام ہے۔ رمضان کے روزوں سے جنم لینے والی اکثر حکمتیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اظہار، نوع انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی، نفس انسانی کی تربیت و تزکیہ اور اللہ تعالیٰ کی بے پایہ نعمتوں کے شکریہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ روزے میں پائی جانے والی بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت جس کا مرکزی نقطہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کو ایک دسترخوان کی شکل میں بنایا ہے جو انواع و اقسام کی اتنی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے کہ اعداد و شمار سے باہر ہیں، اور ان نعمتوں کو اس پر کچھ اس طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے کہ سان گمان سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقہ کار سے اپنی ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت کا اظہار کرتا ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ انسان کی آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں اور وہ ظاہری اسباب میں الجھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس روشن حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا جو اس طریقہ کار سے عیاں ہو رہی ہیں۔ ادراک کرنا تو دور کی بات ہے، بسا اوقات تو وہ اس واضح حقیقت کو بھول ہی جاتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں معاملہ ایسا نہیں رہتا ہے، کیونکہ اس کے آتے ہی تمام اہل ایمان ایک منظم لشکر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبودیت کی پیٹی زیب تن کر لیتے ہیں اور افطاری سے کچھ دیر پہلے اپنے اس ازلی آقا کے حکم پر لبیک کہنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں جو ان کی مہمانی کے لیے انہیں اپنے معزز دسترخوان کی طرف بلاتے ہوئے کہتا ہے کہ آؤ تشریف لاؤ، اور وہ اپنی اس پوزیشن میں اس کی ہماگیر رحمت کا سامنا ایک کشادہ، عظیم اور منظم عبودیت کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ جو اس بلند قدر عبودیت کے مظاہرے میں شریک نہیں ہوئے اور ایسے رفیع الشان اور عزت سے معمور دسترخوان سے دور رہے، کیا ایسے لوگوں پر لفظ انسان کا اطلاق ہو سکتا ہے؟